السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل فیکٹس اراؤنڈ۔ دوستو، طالبان نے جس طرح افغانستان سے امریکی فوجیوں اور امریکی شہریوں کی دوڑیں لگوائی وہ تمام مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، آج وہی لوگ پورے افغانستان پر اپنی حکومت بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو رہا۔ طالبان نے اس بات کا بھی واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ محرم کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھی جہاد شروع کریں گے، جس سے بھارتی میڈیا کی چیخیں آسمانوں پر سنائی دے رہی ہیں۔ دوستو، طالبان کا افغانستان پر قبضہ اور کشمیر کی طرف پیش قدمی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اور یہی افغان طالبان وہی کالے جھنڈے والی فوج ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور احادیث میں ملتا ہے۔ دوستو، افغانستان میں امریکہ کو بری طرح شکست دینے کے بعد اب طالبان کا رخ کشمیر کی طرف ہو چکا ہے، جبکہ اسی اعلان کے ساتھ ہی بھارت کے اوپر خوف کے سائے منڈرا رہے ہیں، اور طالبان نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمارا کشمیر کی طرف پیش قدمی بھارت کی طرف سے ہونے والے ظلم اور ستم کے خلاف جہاد ہے جو کہ کشمیر سے شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھارت کی طرف سے کشمیریوں کا قتل عام کا بدلہ لینے کے لیے بھی ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عنقریب ہم بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ طالبان کے اس جہاد نے بھارتی حکمرانوں کی نیند اڑا دی ہے، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پہلے انہوں نے طالبانوں نے روس کو نکالا اور پھر امریکہ کو نکالا، اور یہ دونوں ہی سپر پاور ہیں، اور اس کے بعد اب طالبان کا رخ بھارت کی طرف ہو چکا ہے۔ دوستو، افغانستان کی سرزمین کو زمانہ قدیم میں خراسان کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ مشرق میں بدخشاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی، اور ان کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس تک نصب کیے جائیں گے۔ جبکہ ایک اور حدیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز خراسان یعنی افغانستان سے ہی ہوگا۔ لہٰذا دوستو، اس احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ طالبان وہی کالے جھنڈوں والا لشکر ہے جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے، اور احادیث میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس لشکر کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ لہٰذا تاریخ گواہ ہے کہ روس اور امریکہ جیسی سپر پاورز بھی ان کو ہمیشہ روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ آئندہ بھی اس لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ کہنا تھا کہ خراسان سے جو لشکر نکلے گا وہ پاکستان اور افغانستان کا کمبائن لشکر ہوگا، جبکہ پاکستان کا اس میں بنیادی کردار ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی طاقتیں خود مان رہی ہیں کہ اس میں پاکستان کا مکمل طور پر ہاتھ ہے۔ البتہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ہوگا یا ان کے ظہور کے بعد۔